یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت کا پہلا وار تھا، ایسا وار جس نے تخت، تاج اور غرور سب کو خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اجمیر کے لوگوں نے مان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے، اور جب اللہ کا ولی کسی زمین پر قدم رکھ دے تو پھر وہاں حکومت نہیں بلکہ ہدایت کا راج چلتا ہے۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 3 ایسے تاریخی واقعات کے بارے میں جن کے سامنے اس وقت کے طاقتور بادشاہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اجمیر شریف پہنچے تو آنا ساگر کے قریب اپنے خادموں کے ساتھ خیمہ لگایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اجمیر کے بادشاہ پرتھوی راج کے متکبر سپاہی آئے اور سخت لہجے میں کہا، یہ جگہ خالی کیجیے، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ سپاہیوں نے بار بار اصرار کیا تو خواجہ غریب نواز نے نہ ان سے بحث کی نہ غصہ دکھایا، بس اپنے خادموں سے فرمایا، چلو یہ جگہ خالی کر دو، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا کہ اونٹ زمین سے چمٹ گیا جیسے کسی نے فولاد سے جکڑ دیا ہے۔ اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی، رسیوں سے کھینچا گیا، زور لگایا گیا، سپاہیوں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ بالآخر یہ خبر بادشاہ تک پہنچی اور بادشاہ کو مجبوراً معافی مانگنی پڑی۔ یہ تھا پہلا وار بادشاہ کی طاقت پر خواجہ غریب نواز کی روحانی طاقت کا۔ پہلی شکست کے بعد بادشاہ نے دوسرا حملہ انسان کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت پانی پر کیا۔ بادشاہ نے اپنی طاقت کا زور دکھانے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آنا ساگر پر پہرا لگا دو، درویش اور ان کے ساتھیوں کو تالاب سے ایک قطرہ پانی بھی نہ لینے دو۔ تب خواجہ غریب نواز نے اپنے خادم قطب الدین کو بلایا، ایک پیالہ دیا اور فرمایا، آنا ساگر سے پانی لے آؤ۔ جب قطب الدین آنا ساگر پہنچے تو دیکھا چاروں طرف بادشاہ کے سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے پانی لینے سے روکا۔ آپ نے فرمایا، پانی پر پابندی لگ چکی ہے تو ٹھیک ہے، بس آخری بار ایک پیالہ بھر لینے دو۔ سپاہیوں نے کہا، یہ آخری پیالہ ہے، بھر لو۔ جو ہی قطب الدین نے پیالہ پانی میں رکھا تو پورے آنا ساگر کا پانی اس پیالے میں سما گیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اس واقعہ نے بادشاہ کے غرور کو جڑ سے ہلا دیا اور اجمیر کے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ اب بادشاہ کے پاس نہ طاقت بچی نہ حربہ۔ اس نے آخری سہارا لیا، جادو کا۔ اس نے ملک کے مشہور جادوگروں کو بلایا۔ خوف اور ڈر کا ماحول بنانے کے لیے جادوگروں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ اپنے کوشش میں ناکام ہوئے۔ اللہ کے ولی کا جادوگر کیا بگاڑ سکتے تھے؟ بالآخر وہ شرمندہ ہوئے اور اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز کے دستے مبارک پر توبہ کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب بادشاہ کو بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے نہ تو ہماری طاقت چل پائی، نہ ہمارا حربہ کام کر پایا، نہ ہمارے جادوگر کام کر پائے۔ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ غرور میں ایسا مست تھا کہ اس کا انجام جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے۔ ایسے ہی تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔